الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی فہما۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ اس دی گل تو من لے بندیا، اس دی گل تو من لے بندیا، جس دی شان نرالی ہے۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اس دی گل تو من لے بندیا، جس دی شان نرالی ہے، جی دے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے، جی دے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے۔ گانے سننے چھڑ دے تو بندیا، رب دا قرآن تو سنیا کر۔ سبحان اللہ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ گانے سننے چھڑ دے تو بندیا، رب دا قرآن تو سنیا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر۔ حضرات محترم، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گناہ دا ہو جانا اللہ دے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ دا ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں۔ انسان ہے ہی گناہاں دا پتلا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون۔ ہر آدم دا پتر خطا کار ہے، ہر آدم دا بیٹا، لیکن بہتر ہوئے جنوں اپنے گناہ دا احساس ہو جائے،
جس بندے نو اپنی غلطی دا احساس ہو گیا او بہتر ہے۔ اس چیز دا مطالبہ جڑی ایت میں قرآن پاک دی پڑھی ہے نا، اس ایت اندر اللہ پاک نے اس چیز دا مطالبہ ساڑھے کولو کیتا ہے، اتقوا اللہ، تقوی دا مطالبہ اللہ پاک نے کیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی دا سادہ جا ترجمہ گناہ دی نفرت اور نیکی دی تڑپ جس بندے دے دل اندر آ گئی، اس بندے واسطے اللہ پاک نے 3 انعام، نقد ادھار نہیں، اس ٹائم 3 انعام اللہ عطا کردہ ہے اس بندے نو جس بندے دے دل اندر گناہ دا احساس پیدا ہو جائے۔ کی پیدا ہو جائے؟ جس بندے نو احساس ہو جائے کہ میں غلط کیتا ہے، میں غلط کر بیٹھا، او بندہ کامیاب ہے۔ اللہ دنیا اندر، آخرت اللہ پاک نے اجر دینا ہے، اللہ پاک نے آخرت بدلہ دینا ہی دینا ہے۔ دنیا اندر اللہ رب العزت اس بندے نو اجر دے گا 3 انعام نقد، اس ٹائم ادھار نہیں، جس بندے دے دل اندر گناہ دا احساس آ گیا، جس بندے نے اپنی غلطی دا اعتراف کر لیا کہ یار میں غلط کیتا ہے، یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میں غلط کر بیٹھا، اس بندے واسطے اللہ نے 3 انعام۔ پہلے میں تو انہوں سمجھا دیا مثال دے کے کہ احساس گناہ کنوں کہندے ہیں، تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ بڑی قیمتی بات میں تو انہوں سمجھانا چاہنا، دعا کرو اللہ سانو سمجھ کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہن میں تو انہوں سمجھا دے وہاں مثال دے کے احساس گناہ کنوں کہندے نے، ایدی تھوڑی جی ڈیفینیشن دا ترجمہ غور کرے آجے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی صلاۃ علی فقد خطی طریق الجنہ، جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ بھول گیا۔ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا نام گج وج کے درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے فیصلہ آباد دے بزرگ بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ یاد آئے، فرماندے نے جدوں لوگ کی سوہنا محمد چا کہندے، جدوں لوگ کی سوہنا محمد چا کہندے، دویں ہونٹ کٹ کٹ جفیاں نے پوندے۔ پھر کہہ دیو جدوں لوگ کی سوہنا محمد چا کہندے، دویں ہونٹ کٹ کٹ جفیاں نے پوندے، تے دروداں دی بارش ہووے ہر طرف تو، تے جگ سارا آکے سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ آیا میرے نبی پاک دے کول، عرضاں کردہ محبوبہ سونےاں میں اپنی دعا دے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ اللہ دی شان اندر، دوسرا حصہ تواڈے تے درود پڑھنا، تیسرا حصہ اپنے واسطے رب کول مانگ لینا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا درود دا ہور اضافہ کر لویں چنگا رہ جائیں گا۔ وہ کہن لگیا یا رسول اللہ 2 حصے درود دے، تیسرا حصہ اپنی ذات واسطے اپنے رب کو منگاں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا درود ہور زیادہ کر لمیں گل بڑی چنگی ہے۔ اے عرضاں کردہ محبوبہ سونےاں ساری دعا اندر میں درود ہی پڑھدا رہاں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر ساری دعا اندر تو درود ہی پڑھدا رہیں گا اللہ
تیرے دکھ بھی دور کر دے گا، تیریاں مراداں بھی پوریاں کر دے گا۔ پھر میں محبت دا درس دندا جاواں، عقیدت بیان کردا جاواں۔ بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر، پھر کہہ دیو بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، صدارین گیاں تیرے گھر خوشحالیاں، صدارین گیاں تیرے گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے۔ پھر کہہ دیو جے کلیجہ ٹھریا دوجی باری بھی کہہ دیو، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، چگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے، چگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے، بندہ رج رج کے تکے او دی جالیاں، بندہ رج رج کے تکے او دی جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ میں کولوں گل نہیں کر رہا، رب دے قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ، یہ کلیجہ ٹھریا دوجی باری بھی کہہ دیو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے موضوع دے والا ماں غور کرے آجے احساس گناہ دا ترجمہ بیان کرنا چاہنا۔ احساس گناہ دا احساس، گناہ دا احساس کنوں کہندے نے؟ ایک عورت آئی اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول، عرضاں کر دیئے محبوبہ سونیا میں گناہ دا ارتکاب کر چکیاں، میں بدکاری کر چکیاں، شادی شدہ عورتاں، محبوبہ سونیا میرے تے ہاتھ لاؤ تے گناہ تو پاک کر دے وہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے، دوجی واری پھران دیئے محبوبہ سونیا میں بدکاری دا ارتکاب کیتا ہے، میرے تے حد لاؤ تے مینوں گناہ تو پاک کر دے وہ۔ نبی پاک خاموش نے، تیجی واری پھران دیئے محبوبہ سونیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہیاں میرے تے حد لاؤ تے مینوں گناہ تو پاک کر دے وہ، میں بدکاری کیتی ہے، میں زنا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرمان لگے بی بی اٹھ کے چلی جا، جدوں تیرا حمل واضح ہو جاوے پھر آویں۔ اٹھ کے چلی گئی، کچھ عرصے تو بعد، کچھ مدت تو بعد پھر میرے نبی دی بارگاہ اندر آئیے، عرضاں کر دیئے محبوبہ سونیا میں گناہ دا ارتکاب کیتا سی، میں بدکاری کیتی سی، یا رسول اللہ میرے تے حد لاؤ تے مینوں گناہ تو پاک کر دے وہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے بی بی اٹھ کے چلی جا، جدوں تیرا حمل واضح ہو جاوے، حمل واضح ہون تو بعد تیرا بچہ روٹی کھاون دے قابل ہو جاوے پھر آمیں۔ کچھ مدت تو بعد بچہ تانتے اٹھایا ہویا میرے نبی دی بارگاہ اندر آئیے، کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ روٹی کھاون دے قابل ہو گیا ہے، حد لاؤ تے گناہ تو پاک کر دے وہ، میں گناہ کیتا سی، میں بدکاری کیتی سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے صحابہ کرام نو جمع فرمایا، اے میرے صحابہ دی جماعت لے جاؤ اس بی بی نو چوک اندر زمین چ گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ اسی طرح کیتا گیا۔ شریعت اسلامیہ دے اندر شادی شدہ زانی دی سزا پتہ کیا ہے؟ چوک چلے جا کے لوگاں دے سامنے زمین چ دفن کر کے گردن تک، ادھر میرے وال ویکھیا گردن تک زمین چ دفن کر کے پتھر مار مار کے قتل کر دیتا جائے گا۔
اے سزائے کدی شادی شدہ زانی یا شادی شدہ زانی زانیہ دی اے سزا شریعت اسلامیہ اندر اسی طرح کیتا گیا۔ صحابہ کرام لے گئے نو چوک اندر گڑا کھودیا گیا، زمین چ دفن کیتا گیا، پتھر ماری جا رہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نو پتھر ماری جا رہے نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر چکے اس بی بی دے سر اندر ماریا، اس بی بی دے سر چو خون دا فوارہ نکلیا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ دے کپڑیاں تے پہ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ چھڑیا، کنی گندی فحشہ عورت ہے، کنی بدکار عورت ہے، جاندیاں جاندیاں میرے کپڑے بھی گندے کر گئی، کتنی ناپاک عورت ہے، جاندیاں جاندیاں میرے کپڑے بھی ناپاک کر گئی۔ انہاں گلاں دا پتہ میرے نبی پاک نو لگیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے رحمت کائنات نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا، خالد نو کھڑا کیتا، فرمایا خالد کھڑا ہو جا، تو اس عورت دے متعلق بی بی دے متعلق کچھ جملے آکھے۔ جی یا رسول اللہ میں اے جملے آکھے۔ فرمایا اے خالد اپنے الفاظ واپس لے لے، اس بی بی نے ایسی پکی توبہ کیتی ہے، اگر دی بی بی اس بی بی دی توبہ نو مدینے دے 70 گناہگاراں تے تقسیم کیتا جاوے، اللہ مدینے دے 70 گناہگاراں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ ہن میرا سوال ہے تواڈے کولوں، کیا اس بی بی نو نہیں پتا سی کہ نبی پاک شریعت اسلامیہ دے اندر مینوں اے سزا دیتی جائے گی؟ کیا اس عورت نو نہیں علم سی کہ مینوں اس طرح بے دردی دے نال قتل کر دیتا جائے گا؟ اگر علم سی تے پھر نبی پاک علیہ السلام دے کول بار بار کیوں آئی؟ کیوں نبی پاک دے کول بار بار آندی یا رسول اللہ مینوں حد لاؤ تے مینوں گناہ تو پاک کرو، مینوں سزا دیو؟ کیوں بار بار آئی نبی پاک دے کول؟ اس واسطے کہ اے دے کولوں گناہ آیا سی۔ کی ہویا سی؟ تے میں شروع اندر اے بات بیان کیتی ہے، گناہ ہو جانا کو وڈی گل ہے، گناہ ہو جانا کو وڈی گل اللہ دے نزدیک، بندیاں دے نزدیک نہیں۔ بندے نو لب جائے کسے دا عیب، کسے دی برائی دا پتہ لگ جائے صحیح، جدوں ان دی عزت دی ایسی دی تیسی نہ پھیر دیے سانو چین ہی نہیں آندا۔ میں اپنے اللہ دی گل کر رہا جیڑا بڑا غفور الرحیم ہے اور عیباں تے پردے پان والا ہے، اس اللہ دے نزدیک گناہ دا ہو جانا کو وڈی گل۔ اس عورت کو ہویا سی گناہ، کی ہویا سی؟ گناہ تو بعد جو احساس ہویا گناہ دا، اس احساس نے اس عورت نو مجبور کیتا تا نبی پاک علیہ السلام دے کول بار بار آئی، مینوں گناہ تو پاک کرو یا رسول اللہ۔ اینو کہندے نے احساس گناہ۔ ہن سمجھ آ گئی جے؟ احساس گناہ، جس بندے دے دل اندر گناہ دا احساس آ گیا، ایویں احساس کہ میں یار غلط کر بیٹھا، میرے کول غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، جس بندے نو اپنی غلطی دا اپنے گناہ دا اعتراف جس بندے نے کر لیا، پشیمان ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ میری فجر دی نماز رہ گئی، میری جماعت رہ گئی، میریاں سنتاں رہ گئیاں، اس بندے واسطے اللہ نے 3 انعام تیار کر کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس بندے واسطے؟ گناہگار واسطے۔ کس بندے واسطے؟ اللہ گناہگار تے بڑا مہربان ہے، لیکن کس گناہگار تے؟ جس گناہگار نو اپنے گناہ دا احساس ہو گیا، جس بندے نے اعتراف کر لیا رب دے سامنے۔ ایک لغزش غلطی ہوئی سی ابا جی آدم کولوں، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس گناہ اس غلطی تو بعد، اس لغزش تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نو احساس ہویا اللہ دیاں رحمتاں قیامت تک حضرت آدم تے برس دیاں رہن گیا انشاءاللہ۔ اور ایک گناہ کیتا ہے شیطان نے، ایک گناہ کیتا ہے شیطان نے، اور شیطان اب گناہ کر کے اپنے گناہ تے ڈٹ گیا، وہ منن واسطے تیار نہیں کہ میں گناہ کیتا ہے۔ اللہ نے آکھیا سجدہ کر، انہیں آکھیا میں نہیں کرنا۔
اے مٹی دا بنیا میں اگ تو بنیا مٹی تھلے آندی اگ تاں جاندی ہے میں انہوں سجدہ نہیں کرنا ایک سجدے دا انکار کیتا گناہ شیطان نے کیتا اور گناہ کر کے اپنے گناہ تے ڈٹ گیا منیا کوئی نہیں کہ میں غلط ہاں قیامت تک اللہ دیاں لعنتاں شیطان تے برس دیاں رہن گیاں جیڑا گناہ کر کے اپنے گناہ دی توبہ کر لوے اعتراف کر لوے جس بندے نو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر لیا ہے وہ ہے آدم دا پتر تے جیڑا گناہ کر کے اپنے گناہ تے ڈٹ جائے جنوں احساس ہی نہ ہوئے فجر دی نماز رہ گئی فجر دی نماز بستر تے رہ گئی زور کاروبار اندر گئی اور اثر بھی کوئی نہیں پڑی مغرب بھی کوئی نہیں پڑی عشاء بھی گئی 5 نمازاں گئیاں اینو احساس ہی نہیں اے آکھے میں نبی دا امتیاں میں مسلماناں نہیں قرآن اینو مسلمان نہیں آندا اے شیطان دا ساتھی ہے اے آدم دا پتر نہیں کیونکہ انسان او ہے جنوں اپنی غلطی دا احساس ہو جائے جس بندے نو احساس ہو گیا اپنی غلطی دا جس بندے نے اعتراف کر لیا اس بندے واسطے کنے انعام نے 3 انعام پہلا انعام غور کرے جے میں قرآن دی آیتاں دا سادہ یا ترجمہ کرانگا کسے مولوی دی گل نہیں سنان لگیا اللہ دے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ جس بندے نو احساس ہو گیا میں غلط کر لیا ہے یا اللہ میرے کل غلطی ہو گئی ہے فرمایا ادھار نہیں کرانگا اسے ٹائم نقد 3 انعام دیانگا پہلا انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جس بندے دے دل اندر گناہ دا احساس آ گیا نیکی دی تڑپ آ گئی جیڑا بندہ رب تو ڈر گیا جدا تعلق اللہ دے نال مضبوط ہو گیا جنہیں یاری اللہ دے نال لا لئی غیران دے نالوں یاریاں توڑ کے اللہ دے نال تعلق جوڑ لئی اس بندے واسطے 3 انعام پہلا انعام یجعل لَّهُ مَخْرَجًا میرے رب دا وعدہ ہے اللہ فرما دینے بندیا تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیوانگا تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیوانگا پہلا انعام جس بندے نو احساس ہو گیا ہائے میری نماز رہ گئی ہائے میرے کل غلطی ہو گئی ہائے میریاں سنتاں رہ گئیاں ہائے میری اج تلاوت رہ گئی جس بندے نو احساس ہو گیا نیکی دی تڑپ جس بندے دے دل اندر آ گئی گناہ دی نفرت جس بندے دے دل اندر آ گئی اس بندے واسطے پہلا انعام یجعل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ فرماندے نے بندیا تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیوانگا ساریاں پریشانیاں دور کر دیوانگا دوسرا انعام غور کرے آجے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ بندیا اوتھوں رزق دیوانگا جتھوں تیرا گمان ہی نہیں ہوئے گا جتھوں تیرا گمان ہی نہیں ہوئے گا غیب دے خزانیاں چو رزق عطا کرانگا پنجابی زبان اندر بندیا چھت پاڑ کے رزق عطا کرانگا تسی آکھو گے قاری صاحب ایک کیویں اللہ چھت پاڑ کے رزق سمجھاواں دلیل دے کے غور کرے آجے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اقبال توجہ کری میرے وال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے ایک سفر تے عربیاں دی عادت تھی سفر تے جان دے نال غلام رکھ دے شام دا ٹائم ہویا ایک جگہ تے پڑاؤ کی تیخے ملائے گئے نے سامنے ویکھے ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے بکریاں دا چھیڑو بکریاں بندہ بکریاں چرا رہے ہیں تے حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے اپنے غلام نو جا انہوں بلا کے لیا اس بکریاں چران والے چرواہے نو میرے کل بلا کے لیا وہ آ گیا بندہ تعارف ہویا گلاں باتاں ہویاں وہ کہن لگیا کہ میں فلان ساری قبیلے دے سردار دا غلام ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نو صلح ماری یار اتنا گرمی دا موسم ہے تو آ ساڑھے نال بے کے کوئی تیری خدمت کریے وہ کہنے لگا نا انی صائمون میں تے روزہ رکھے کی رکھے روزہ رکھے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے قادہ روزہ رمضان ہے کوئی نہیں قادہ روزہ کہنے لگے نفلی روزہ رکھے کی رکھے نفلی روزہ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے بندے افطار کر دے نفلی روزہ کسے دی دعوت تے افطار کیتا جا سکتا ہے تو افطار کر دے اندر نا میں روزہ اللہ واسطے رکھے سبحان اللہ کدے واسطے رکھے اللہ واسطے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل اندر خیال آیا کہ میں دا امتحان لواں اے دا تعلق اللہ دے نال کنا کے، اے دے دل اندر اللہ دی محبت کتنی کے، اللہ دا ڈر کنا ہے۔ اے جو کہہ رہے ہیں میں اللہ واسطے روزہ رکھے ہے، میں چیک تے کراں انہیں واقعتاً اللہ واسطے روزہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہن لگے اچھا پھر اللہ دیا بندیا انج کر، اتنا بڑا ریوڑے بکریاں دا تیرے کول، ایک بکری دا پٹھورا لے آ، انہوں ذبح کرنے آ، تمہیں افطاری کری تے اسی بھی کھانا کھاواں گے۔ اے کہن لگیا اے عمر دے بیٹے نانا میں فقط غلام ہے، انہاں بکریاں دا مالک نہیں، میں ایک کام نہیں کر سکدا، میرے مالک نے مینوں اجازت نہیں دیتی، میرا مالک مینوں پوچھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے اللہ دیا بندیا تیرا مالک کیڑا ایتھے موجود ہے، او کیڑا ویندا پیا ہے، اپنے مالک نو جا کے کہہ دے میں بھیڑیا کھا گیا۔ او کہن لگیا اے عمر دے بیٹے گل سن، اس گل اندر کوئی شک نہیں، میرا مالک ایتھے موجود نہیں، اس گل اندر کوئی شک نہیں، میرا مالک میرے تے اعتماد بڑا کر دے، جی میں آکھاں گا من لے گا، اس گل اندر بھی کوئی شک نہیں کہ میرا مالک ویندا کوئی نہیں پیا، لیکن میرے ایک سوال دا جواب دے، این اللہ، اگر میرا مالک نہیں ویکھ رہا تے اللہ تا ویکھ رہا ہے نا، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، اگر میرا مالک نہیں ویکھ رہا تے اللہ دی ذات تے ویکھ رہی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے متاثر ہوئے انہوں شاباش دیتی اور خاموشی دے نال اتھو اٹھے اور پوچھیا تیرا سردار کون ہے، انہیں دسیا فلاں انصاری قبیلے دا سردار میرا، میں او دا غلام ہاں۔ چلے گئے سردار دے کول، جدو سردار کول پہنچے گلاں باتاں ان لگیاں، کہن لگے یار میں تیرے کول غلام خریدنا چاہنا، اے غلام بڑا ایماندار ہے میں خریدنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے غلام خرید لیا، غلام خریدن تو بعد پھر کہن لگے اے اتنا بڑا ریوڑ بکریاں دا ویچنا چاہنا ہے، او ہاں کہن لگیا ہاں ویچن واسطے ہی نہیں میں ویچنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بکریاں دا ریوڑ لے لیا، اس غلام نو بھی خرید لیا، بکریاں دا ریوڑ بھی خرید لیا، گھر آ گئے، گھر پہنچے، غلام نو اپنے کول بلایا، کہن لگے اللہ دیا بندیا تیرے دل اندر خیال آ رہا ہوئے گا کہ میں نو شاہد عمر دا بیٹا اس واسطے خرید کے لے آیا ہے کہ میں بڑا ایماندار ہاں، میں بڑا جناب متقی ہاں، میں بڑا ایماندار ہاں، کوئی شک نہیں تو ایماندار ہے، لیکن میں تینوں اس واسطے نہیں خریدیا کہ میں تینوں اپنا غلام بناواں، جا میں تیری ایمانداری ویکھ کے رب دا ڈر ویکھ کے میں تیرے تو اینا متاثر ہویا، تینوں آزاد بھی کیتا تے بکریاں دا ریوڑ بھی دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایویں چھت پاڑ کے رزق دیندا ہے۔ اس بندے نو پتا سی کہ چند لمحیاں تو بعد میں ہن تے غلام ہاں، چند لمحیاں تو بعد میں نہ بکریاں دا مالک بن جاؤں گا، کیوں جی پتا سی اللہ دا وعدہ ہے ادھار نہیں کراں گا، نقد دیاں گا، اسے ٹائم دیاں گا، پر بندیا تیرے دل اندر گناہ دی نفرت ہونی ضروری ہے، نیکی دی طلب، اللہ نال تعلق، تیرا یارانہ اللہ نال ہونا چاہیے، تیرے دل اندر اللہ دی محبت جے تیرے دل اندر موجود ہے، میرا وعدہ ہے اسے ٹائم دیاں گا، ادھار نہیں کراں گا تے نقد عطا کراں گا، سبحان اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس بندے دا تعلق اللہ دے نال مضبوط ہو گیا، جس بندے دے دل اندر گناہ دی نفرت آ گئی، نیکی دی تڑپ آ گئی، اس بندے نو انعام عطا کراں گا۔ تیسرا انعام تے گل نو مکاواں، حضرات غور کرے آجے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تیسرا انعام، پہلا انعام اللہ دا فرمایا یجعل لہ مخرجا،
جا بندیا جے تیرے دل اندر رب دی محبت آ گئی، جے تیرا تعلق اللہ نال جڑ گیا غیرہ نال ٹوٹ گیا، فرمایا پہلا انعام پریشانیاں تو نجات عطا کر دیاں گا، دوسرا انعام اللہ تینو غیب دے خزانیاں جو رزق عطا کراں گا، تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑے کام نو ہاتھ لائیں گا اس کام اندر میں اپنی مدد شامل فرما دیاں گا۔ جے تیرے دل اندر میری محبت آ گئی، جے تیرا تعلق دے تیرا یارانہ اللہ نال جڑ گیا، آخر تے میں دعوت دے کے اپنی بات نو مکمل کر دیواں، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا، پھر کہہ دیو دوجی واری پھر کہہ دیو، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا، تو دے در اتے کدی آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں، تو دے در اتے کدی آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تینے چور بندیا، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا، یاری سچ دل رب نال جوڑ بندیا۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔